مدینہ برباد ہو رہا تھا، کربلا آباد ہونے کے قریب تھے. بی بی ام سلمہ نے رسول کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، رو کے بی بی ام سلمہ کی آواز ہے، حسین میں تیری ماں ہوں، آپ وقت کے امام ہیں، میں آپ کے حکم پہ کوئی شرط تو نہیں لگا سکتی، لیکن ماں کی محبت بیٹے کو کچھ کہہ تو سکتی ہے. فرمایا نانی آپ میرے نانا کی نشانی ہے، آپ حکم فرمائیں. سفید بالوں والی رسول کی زوجہ ضعیف ہاتھوں سے حسین کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے عراق نہ جانا. مولا حسین کی آواز ہے، نانی آپ نے مجھے عراق جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ میں نے تو قصد ہی عراق کا کیا ہے. رو کے کہتی تیرے نانا رسول آدھی آدھی رات کو اٹھ کے کہا کرتے تھے ہائے عراق. یہ وہی بی بی ام سلمہ ہے، انہوں نے رسول سے مولا حسین سے کہا تھا حسین تیرے نانا کو تجھ سے بڑا پیار. بی بی ام سلمہ کو ایک دن رسول اللہ نے کہا تھا ام سلمہ میں حجرے میں کچھ مخصوص عبادت کرتا کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی آنا چاہے اسے میرے حجرے میں نہ آنے دے. بی بی ام سلمہ دروازے میں بیٹھ گئی، جس نے بھی آگے پوچھا رسول فرمائی عبادت میں مصروف ہے. رسول اللہ عبادت میں مصروف ہے. بچپن میں حسین صحن میں آئے، دوڑتے ہوئے نانے کے حجرے کی طرف گئے. ابھی حسین رسول کے حجرے کے دروازے پہنچے تھے، بی بی ام سلمہ نے ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹا رسول عبادت کر رہے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ اندر سے حجرے کا پردہ اٹھا، آواز آئی ام سلمہ میں نے تجھے حسین کو روکنے سے، میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ حسین، میرا حسین جب چاہے جس وقت چاہے. بڑے ودا ہیں مولا حسین کے، مشکل ترین ودا. بی بی ام البنین غازی کی ماں سے جب ملنے آئے تھے نا مولا حسین، بی بی ام البنین نے دیکھ کے کہا تھا مولا ارادہ کر چکے؟ فرمایا کر چکا. مولا جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا جانا. ہاتھ باندھ کے کہتی ہے ماں کا دعویٰ تو نہیں، کنیز بن کے آئی تھی، کنیز بن کے رہنا چاہتی ہوں، کنیز بن کے مرنا چاہتی ہوں. مولا میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں. فرمایا ہاں ماں حکم فرمائے. فرمایا یہاں نہیں، زینب کے حجرے میں آئی. مولا حسین کا ہاتھ پکڑ کے غازی کی ماں بی بی عالیہ کے حجرے میں لے کے گئی. جب عالیہ کے حجرے میں آئی تو دروازے میں بیٹے کھڑے کر دیے، اندر بیٹی کو لے کے رو کے جا کے ہاتھ باندھ کے کہنے لگی میرے 4 بیٹے ہیں، میری یہ بیٹی ہے، میں منت کر کے کہتی ہوں جب دین میں مصیبت آئے اپنے سے پہلے میرے بیٹے قربان کرنا. زینب کی چادر سے پہلے میری رقیہ کا برقع. بی بی ام سلمہ کا ودا، بی بی ام البنین کا ودا، جس ودا کو تاریخ نویسوں نے مشکل ترین ودا لکھا ہے اور ذاکرین نے اسے مشکل کر کے پڑھا ہے، وہ ہے حسین کی بیٹی سغرا کا ودا. میں آج صرف یہی ودا پڑھوں گا اور اسی میں مجلس تمام کروں گا. یہ میرے مولا حسین کی وہ پاک شہزادی تھی جس کی ماں دنیا سے جا چکی تھی. مولا حسین کے 4 حرم تھے. بی بی سغرا کی والدہ کا نام ام ولد تھا. بی بی سغرا کی آمد کے بعد بی بی ام ولد دنیا سے چلی گئی، سغرا یتیم ہو گئی. بی بی زینب نے بی بی سغرا کو پالنا شروع کر دیا. 3 سال کی تھی بی بی سغرا جب بی بی رباب کی ڈولی سیدوں کے دروازے پہ آئی. جب دروازے پہ آئی ہے بی بی زینب نے استقبال کیا حسین کے حرم کا. استقبال کر کے بی بی زینب گھر کے اندر لے کے آئی. آباد گھر تھا تب حسین کا، آباد گھر تھا حسین کا. امراؤ القیس کی بیٹی محلہ بنی ہاشم میں علی کے گھر آئی، علی کی بھری ہوئی حویلی دیکھی. بی بی زینب نے بڑے مان کے ساتھ کہا تو امراؤ القیس کی بیٹی ہے تو اب علی کی بہو بن گئی ہے. میں علی کی بیٹی تمہیں کہہ رہی ہوں اس بھری حویلی میں تمہیں جو چاہیے وہ لے لے، جس حجرے میں رہنا چاہیے اس حجرے میں رہے. بی بی رباب نے ایک دفعہ علی کی پوری حویلی دیکھی، روتی روتی وہاں گئی جہاں جھولے میں 3 سال کی سغرا تھی. رو کے بی بی سغرا کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں میں اٹھا کے کہتی ہے علی کی بیٹی گوار رہنا تیری بھری حویلی سے.
مجھے یہ بیٹی چاہیے. جب بی بی رباب نے بی بی سغرا کو ہاتھوں میں اٹھا لیا, بی بی زینب رو پڑی. فرمایا رباب میں نے وعدہ کیا تھا تو جو کہے گی میں بولوں, لیکن رباب اسے میں پال. رباب دیکھے گا کہ بی بی کنیز بن کے آئی ہوں, نوکری میں فرق نہیں آنے دوں گی, بی بی ماں بن کے پالوں گی. بی بی رباب نے بی بی سغرا کو پالنا شروع کیا. اللہ نے بی بی رباب کو 1 سال کے بعد بیٹی دیا, نام حسین فاطمہ. بی بی رباب کا اور بی بی سغرا کا اور بی بی معصومہ کا 3 سال کا فرق. 7 سال کی بی بی سغرا تھی جب مدینہ چھوڑی, 4 سال کی سکینہ تھی. جب بی بی معصومہ آئی ہے نا بی بی رباب کی گود میں, تو بی بی عالیہ آ گئی. تو یہ جہاں صاحب آپ ذاکر کریں مولا حسین کے گود میں ایک زانوں میں بی بی سغرا تھی, ایک زانوں میں بی بی رباب سکینہ کو لے کے بیٹھے. کبھی سغرا کو سینے سے لگا, کبھی سکینہ کا ماتھا چوم. بی بی زینب آ کے کھڑی ہو گئی. بی بی رباب نے علی کی بیٹی کو دیکھا, اپنی دونوں بیٹیاں مصلے پہ رکھی, ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی. بی بی رباب کو دیکھ کے بی بی زینب کہتی ہے, شہزادی دیکھ کے کہتی ہے, رباب مبارک دینے آئی ہوں, اللہ نے تمہیں حسین کو سکون بیٹی عطا کی. ہر کوئی بیٹوں پہ خوش ہوتا ہے, لیکن میرا حسین آج بڑا خوش ہے, کیونکہ میں حسین کو دیکھتی تھی. حسین نماز شب میں سجدے میں سر رکھ رکھ کے کہتا تھا میرے اللہ مجھے بیٹی دے جو میرے سینے کے بغیر سو نہ سکے. رباب یہ تیری گود میں تیری بیٹی نہیں, میرے حسین کی نماز شب کی دعا ہے. میں نے آج تک حسین کو رو کے کبھی کچھ اللہ سے ایسے مانگتے نہیں دیکھا جیسے حسین نے اللہ سے یہ بیٹی مانگی ہے. لیکن رباب میں تیرے دروازے پہ آج علی کی بیٹی بن کے نہیں, سوالی بن کے آئی ہوں. میں ایک سوال کرتی ہوں, بی بی رباب کا بدن کانپا. رو کر سوال نہیں, علی کی بیٹی حکم کر. فرمایا جب اللہ اپنی اولاد دے دیتا ہے تو پرائی اولاد اچھی نہیں لگتی. اگر ہو سکے مجھے میری سغرا واپس کر دے, اب اللہ نے تجھے تیری بیٹی دے دی ہے. اتنا کہنا تھا. رباب کے سامنے مصلے میں 2 بیٹیاں تھی, اب انتخاب کرنا تھا بی بی رباب نے کہ سغرا کو اٹھائے یا سکینہ کو اٹھائے. بی بی رباب زمین پہ جھکی, سغرا کو اٹھایا, سینے سے لگا کر سکینہ کوئی اور پال لے, میں رباب سغرا کو پالوں گی. حسین کے کانوں میں آواز آئی, حسین مصلے سے دوڑے, روتے ہوئے مصلے سے سکینہ کو اٹھایا. یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ بچی باپ کے سینے پہ سوتی تھی, اس لیے کہ ماں کے سینے پہ سوتی تھی سغرا. حسین نے کہا نہ سکینہ کو احساس ہو نہ سغرا کو احساس ہو. بی بی سغرا رباب کی گود میں پلنا شروع ہو گئی, سکینہ حسین کی گود میں پلنا. میں جملہ کہہ رہا ہوں, سیدوں سے معافی مانگ, حسین نے اس بیٹی کو ماں بن کے پالا تھا. گھر میں کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جسے باپ ماں بن کے پالتے ہیں. ماں بار بار کہتی ہیں نہ اتنے لاڈ کیا کریں, بیٹی ہے. مولا حسین نے اتنا اٹھایا ہے بی بی سکینہ, رات کو سینے پہ, دن کو گود میں. حسین مصلے پہ ہوتے, سکینہ مصلے پہ. ہر وقت بی بی سکینہ مولا حسین کی ہاتھوں. بس سادات و غیر سادات یہ آج والی رات آ گئی, فہرست مسافروں کی بن گئی. یہ 7 سال کی شہزادی کبھی اکبر سے پوچھتی تھی فہرست میں میرا نام ہے. بڑا درد ہوگا کہ تم صاحب سن سکتے, میں 5 یا 6 منٹ اور. کبھی رو کے جا کے چچا عباس سے پوچھا, چچا عباس فہرست میں میرا نام ہے. اس بی بی کو کہاں خبر تھی کہ مجھے تو پوری حویلی اتنا پیار کرتی, مجھے تو کبھی علی کی بیٹیاں اٹھاتی, مجھے کوئی اکیلا نہیں چھوڑے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا سغرا بیمار تھی نہیں, 27 رجب کو ہو گئی.
یہ شہزادی بیمار تھی نہیں، یہ بیمار ہو گئی۔ اس کی بیماری تھی اکبر کا بچھڑنا۔ اب مجھ پہ سوال کرو کہ آپ نے یہ کہا کہ ام ولد کی بیٹی تھی، بی بی رباب نے پالی تھی، اکبر کے حصے کی بہن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے بی بی سکینہ کو اصغر دے دیا تھا۔ شہزادہ علی اکبر کی ماں کی طرف سے بہن کوئی نہیں تھی، بی بی سغرا کی ماں کی طرف سے بھائی کوئی نہیں تھا۔ حسین نے سغرا کو اکبر کی بہن بنا دیا۔ جب ہر بیوی نے دروازے پہ بند کر کے تالے لگانے شروع کر دیے، دروازے میں کون بیٹھی تھی؟ 7 سال کی یہ شہزادہ۔ ہر بیوی آتی چلی جاتی، ہر بیوی آتی چلی جاتی، دروازے میں بیٹھی، بند دروازوں کو تالے لگتے دیکھتی رہی، بند دروازوں کو تالے لگتی دیکھتی رہی۔ ہر بیوی آتی، سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھتی، اچھا سغرا اللہ کے حوالے، اچھا سغرا اللہ کے حوالے، اچھا سغرا اللہ کے حوالے۔ بی بی رباب بار بار اپنے حجرے کا، اپنے پردے کا دروازہ دیکھ کھولتی، سامنے بیٹھی سغرا کو دیکھتی، بی بی رباب پھر اپنا دروازہ بند کر دیتی۔ جب مولا حسین نے دیکھا ہر کوئی آ گیا ہے، رباب نہیں آئی، مولا حسین تیزی کے ساتھ آئے، فرمایا رباب ہر کوئی آ گیا ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی سواریوں میں بیٹھ رہا ہے، تو اپنے حجرے سے کیوں نہیں نکل رہی؟ بی بی رباب رو کہتی کیسے نکلوں، دروازے پہ سغرا بیٹھا ہے۔ مولا میں نے 7 سال اس بچی کو اپنے ہاتھوں پہ پالا ہے، میں اسے دروازے پہ کیسے چھوڑ کے جاؤں گی؟ مولا حسین سغرا کو دروازے سے اٹھا دے۔ اتنا کہنا تھا، بی بی سغرا رو کے کہتی بابا نہ رو، ماں کو کہے آ جا، میں تجھے ودا کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں۔ مولا حسین نے کہا چل رباب میں تجھے لے کے چلتا ہوں۔ بی بی رباب بی بی سغرا کے قریب گئی، بی بی رباب نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھا، رو کے دی اچھا سغرا اللہ کے حوالے، رو کے کہتی تو مجھے ماں بن کے پالتی رہی ہے، ہر کوئی میرے سر پہ پیار دے، مجھے سینے سے لگا کے جا۔ جتنا کہنا تھا بی بی رباب نے بی بی سغرا کو سینے سے لگایا۔ بی بی رباب جب زمین پہ بیٹھے لگی، ادھر سے 3 دن کا اصغر ہاتھوں سے تڑپا، تڑپ کے سغرا کے ہاتھوں پہ آ گیا۔ بی بی سغرا رو کے کہتی دیکھ اماں میں نے مانگا تو نہیں تھا، اصغر مرضی سے آیا ہے، آیا بھی مرضی سے ہے، جائے گا بھی مرضی سے۔ بی بی رباب نے ہاتھ پھیلائے، اصغر ماں کے ہاتھوں پہ نہیں آیا۔ مولا حسین کی آواز رباب اب اٹھ کیوں نہیں رہی؟ رو کدی اصغر سغرا کے ہاتھوں سے نہیں آ رہا۔ حسین زمین پہ بیٹھے، اصغر کے کان میں کوئی بات کہی، اصغر نے بہن کے گلے سے باہیں نکالی۔ سغرا رو کدی بابا بے شک لے جا، لیکن اتنا تو بتا دے تو نے اصغر کو کہا کیا ہے؟ آواز آئی میں نے کہا رہنا ہے تو رہ بہن کے پاس، حرمل کا تیر جانے زہرا گوری، حرمل کا تیر جانے زہرا کا غریب جانے، یہ تیر بھی میں اپنے حلق پہ کھا لوں گا۔ تڑپ گئی بی بی سغرا، رو کے کہتی ہے بابا میرا اصغر تیر کا ہے۔ سیدوں کے گھر میں ماتم شروع ہوا، اہل بیت کے گھر میں ماتم شروع ہوا، ہر کوئی جا رہا تھا، دروازے بند ہو رہے تھے۔ بند دروازوں کو جاتے ہوئے بی بی سغرا نے دیکھا، جب بند دروازوں کو دیکھا، جب سارے چلے گئے، مولا حسین نے کہا عباس ایک بار سغرا سے جا کے کہہ دے بابا کہہ رہا اللہ کے حوالے آخری دفعہ آیا ہے تیرا علموں والا غازی۔ عباس محلہ بنی ہاشم میں آیا، بی بی فاطمہ سغرا دروازے میں بیٹھی تھی، رو کے کہتی چچا لینے آیا ہے یا روکنے آیا ہے؟ عباس رو کے دے حسین کی بیٹی آخری بار مل لے، کوئی واپس آئے نہ آئے عباس واپس نہیں آئے گا۔ بی بی سغرا رو کے کہتی ہے چچا عباس ایک بار میرا اکبر واپس بھیجنا، اکبر کو کہ پیدل چل کے نہ آنا، گھوڑے پہ بیٹھ کے آنا۔ میں نے سنا ہے جب اکبر گھوڑے پہ بیٹھتا ہے رسول اللہ جیسا لگتا ہے۔ اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، اکبر محلہ بنی ہاشم سے سیدوں کی حویلی میں آئے، جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں، اکبر نے بہن کا طواف شروع کیا۔ سغرا رو کے کہتی ہر کسی نے دیکھا تھا لیکن میری نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ بی بی نے ریت اکٹھی کی، رو کہتی اکبر زمین پہ نہ اترنا، اپنا پاؤں رکاب سے باہر نکال، اس ریت میں اپنا پاؤں لگا دے۔ اکبر نے ریت میں قدموں کا نشان لگایا، رو کہتی وعدہ ہے آخری سانس تک تیرے قدموں کے نشان۔ 1 منٹ اور
جب بھائی نے بہن کو ودا کیا، اجاز بھائی بی بی دروازے میں نہیں، اکبر کے پاؤں کے نشان روک دی، اکبر اللہ کے حوالے، اکبر اللہ کے حوالے۔ اکبر جب شادی ہو پیغام ضرور بھیجنا، اکبر جب تیری بارات ہو مجھے ضرور بلانا، اکبر تیری بہن تیرا انتظار کرے گی، اکبر تیری بہن تیرا انتظار کرے گی۔ میرے 1 منٹ تو ماتمیوں سے کیوں مانگا تھا؟ 28 رجب کی رات سغرا اس قدموں پہ منہ رکھ کے رہ گئی۔ اکبر چلا گیا کربلا، اکبر کے سینے پہ لگ گئی برسی۔ 10 محرم کی آ گئی شام غریبہ، مدینے کا رہنے والا ایک شخص، نام اس کا عبداللہ ابن یحییٰ ہے۔ وہ کہتا 10 محرم 61 ہجری شام کے وقت سرخ آندھی آئی، اتنی تیز آندھی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان سے خون گر رہا ہے۔ عبداللہ کہتا مدینے میں زلزلہ آنا شروع ہوا، مدینے میں اتنی تیز طوفانی بارش شروع ہوئی، مدینے میں اتنا اندھیرا ہو گیا تھا کہ ہمیں اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عبداللہ کہتا ہر کوئی گھروں میں خوف سے بیٹھا تھا، اللہ کی ڈر سے تسبیح کر رہا تھا کہ اللہ جانے قیامت تو نہیں آ گئی۔ عبداللہ کہتا ہے وہ میں 10 محرم 61 ہجری کی شام نہیں بھولا جب میں اپنے گھر میں اس تیز بارش میں ہوا دروازوں سے دروازوں کو مار رہی تھی۔ عبداللہ کہتا میرے کان میں ایک بچی کی آواز آئی، بابا میں اجڑ گئی، بابا میں اجڑ گئی۔ عبداللہ کہتا میں نے اپنی زوجہ کو کہا جلدی کر دروازے پہ جا، کسی کی بچی رستہ بھول گئی ہے، کوئی گھر سے نکلی ہے، اب اسے گھر نہیں مل رہا۔ عبداللہ کی زوجہ نے دروازہ کھولا، رو کے دی بچی دروازے پہ نہ کھڑی ہو، میرے گھر میں آ جا، حالات بڑے خراب ہیں، قیامت قریب آ گئی ہے۔ وہ بچی روک دی دروازہ بند کر، میں حسین کی بیٹی سغرا ہوں، سغرا کا نام آنا تھا۔ عبداللہ کہتا میں تڑپ کے اٹھا، میں نے روکا حسین کی بیٹی حویلی سے کیوں باہر آ گئی؟ روک دی ہر روز نانے کی قبر پہ جا کے